بدقسمتی سے اس صوبے کے وکلا کے ساتھ صوبے کے عوام کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کھیلا گیا ہے. اسی شخص کو جس نے 18 سال ملازمت کی اس کا نام جج کے لیے تجویز کیا ہماری معزز چیف جسٹس صاحب نے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر آپ نے اس ریشوز کی بنیاد پہ کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو پنجاب کے اندر میرے خیال میں 2 کروڑ سے زیادہ بلوچ ہے, کوئی 25-35 لاکھ سے زیادہ پشتون ہے, تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی بھی بلوچ کوئی بھی پشتون جج تو بتا دیں. سوموار کے دن منڈے کے دن پورے بلوچستان میں بلوچستان بار کونسل کی کال پہ ہم ہڑتال کریں گے, کسی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا ہے, جو ریٹ ہے, میرٹ پہ ہے, جو اصول کی بات ہے, بالکل اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اوپر, ہمارے اداروں کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو مسرت نہ کیا جائے جو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چل رہے. سب سے پہلے تو چیف جسٹس سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ نے سوال اٹھایا کہ بار کونسل سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکاری ملازمت کے وکیل سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ وکالت کرتے ہیں, ان کے خلاف کیا کم کریں. آپ نے کیا کیا؟ آپ 2-4 قدم اور بھی آگے چلے گئے. آپ نے تو اپنے ادارے کو خود تباہ کر رہے ہیں. اس اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, اس اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کٹ پتلی رہے اور چابیاں کسی اور کے پاس ہو اور ججمنٹ اسی کے توسط سے ہم صرف ایک اسٹیمپ لگا کر کے دستخط کروا کر کے اور آگے چلے گئے. کیا آپ اس قسم کی صافی قبول کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہے اور آپ طاقت کے اندر بھی چھوڑ رہے ہو؟ نہیں چھوڑ رہے. کیا یہ اس قسم کے جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے اور اس کا نام آپ بھجوا رہے ہیں, کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ 18 سال سے گورنمنٹ میں سروس لے کر, 18 سال سے گورنمنٹ کی تنخواہ لے کر کے ان کی ویریفیکیشن اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان نے کی ہے, ان کی ویریفیکیشن جو ہے الائڈ بینک شہباز ٹاؤن میں ان کا برانچ ہے, ان کی سیلری کی سلپ آپ کے پاس ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کے باوجود ان کا نام بھجوانا ایک سوالیہ نشان ہے, اس ادارے کے اوپر بھی, اس ادارے کے سربراہ کے اوپر بھی. خضدار میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کے پوسٹ پہ خالد نواز بندہ ہے جو پنجاب سے رہنے والا ہے. 18 مہینے سے جو ہے خضدار کی پوزیشن پہ وہ بیٹھا ہے, آج تک خضدار کا شکل دیکھا نہیں. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو خضدار کے اصولوں کو؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو وکلا کو؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو کہ بلوچستان کو؟ آپ تو یہ کہتے ہو کہ بابا میں آپ کو ماروں گا بھی, آپ کو بے عزت بھی کروں گا, آپ کو بے روزگار بھی کروں گا, آپ کو سب کچھ کروں گا. ٹھیک ہے, آپ زورور ہو, طاقتور ہو. خاص کر بلوچستان کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر ادارے کے طرف انگلیاں کرتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر نہ میرٹ کی بات, نہ میرٹ ہو رہا ہے, نہ اصول کی سیاست ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں. سوال یہاں پر ابھی آپ لوگوں نے جارڈن صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ جب خود ایک جو سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وکالت کے خلاف خود اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ان کو سارے وکلا کو آپ مخاطب کر کے ان کی بے عزتی بھی کرتے ہو اور بار کونسل سے ایک سوال بھی کرتے ہو. آج وہی ہم ویسے تھے بار کے ممبرز اور بار کے عہدیداروں کی حیثیت سے ہم چیف جسٹس بلوچستان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں ایک سرکاری ملازمت رکھنے والے جو 18 سال تک سروس کر رہا تھا, آج آپ نے اس کے لیے ہائی کورٹ کے جج کے لیے اس کا نام نامینیٹ کیا ہوا؟ کیا بلوچستان کے اندر کوئی اور وکیل نہیں تھے, یا بلوچستان کے اندر دوسرے لوگ نہیں؟ اس کی سرپرستی وہ کیا ہوگا؟ اس قسم کے نامینیشن سے ہماری اداروں کی جو تھوڑا بہت ساکھ تھا وہ تو بھی ملیامیٹ ہو جائے گا. ہمیشہ وہ لوگوں کی ذریعے جو درپردہ کو ہوتے ہیں ان کی توسط سے جو وہ بلیک میلنگ میں آتا رہے گا اور وہ اپنی مرضی کے پیسے لے سے مسرت کرواتے رہیں گے. اسی کا مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جہانگیری صاحب 25 میرے خیال میں 10 سال تک یا 8 سال تک وہ سروس کرتا رہا. 10 سال کے بعد ان کی ڈگری ان لوگوں کو یاد آ گئی, کراچی سے پھر ویریفیکیشن آ گئی. اگر آپ نے وہاں پر ایک فارمولہ رکھنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک جج کو ایک ڈگری کی بنیاد پہ آپ ان کو نائب قرار دیتے ہو, یہاں پر ایک بندہ 18 سال سے گورنمنٹ میں سروس لے کر کے 18 سال سے گورنمنٹ کی تنخواہ لے کر کے ان کی ویریفیکیشن اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان نے کی ہے, ان کی ویریفیکیشن جو ہے الائڈ بینک شہباز ٹاؤن میں ان کا برانچ ہے, ان کی سیلری کی سلپ آپ کے پاس ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کے باوجود ان کا نام بھجوانا ایک سوالیہ نشان ہے, اس ادارے کے اوپر بھی, اس ادارے کے سربراہ کے اوپر بھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لوگ آپ اس اداروں کے اندر اپوائنٹمنٹ کریں گے, اس ادارے کے جو تھوڑا بہت ساکھ تھا اس کے اوپر کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا اور نہ یہ اعتماد کا پھر ادارہ رہے گا. جس طریقے سے 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کے توسط سے اداروں کو جو خاص کر جوڈیشری کا جو تباہ حال کر دیا, جس میں سارے پولیٹیکل پارٹی شامل تھے اور انہیں کی وجہ سے لوگ جو ہیں آج بدظن ہیں. دوسری بات یہاں پر ایک اور ایشو ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ساتھی اس کے اوپر میرے ویو سے اختلاف رکھتے ہوں, لیکن حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. بلوچستان کے اندر 15 سیٹیں ہیں ہائی کورٹ کی. اسے یہ پہلے جو تھے 11 تھے, پھر جب 2 بینچز لولائی بینچ
اور خوزدار بینچ. جب ہم لوگوں نے وہاں پر کریشن اس کی ہوئی تھی تو ان 2 بینچز کے اگینسٹ 2 سیٹوں کی کریشن ہو گئی, یعنی 11 کے بجائے 15 ہو گئے. ابھی اس وقت میرے خیال میں 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. 7 ججز میں سے جو ہے 15 سیٹوں کے اوپر آلریڈی ایک سیٹلر کے کوٹے سے امیرانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ابھی 15 سیٹوں کے اندر 15 سیٹوں کے سیٹلر کے نام بھی ایک بندے کا نام بھی جوایا گیا ہے اس نئے سیٹوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ 15 کے سیٹوں کی بنیاد پہ سیٹلرز کی جو نمائندگی کا اگر حق بنتا ہے, کیا وہ ایک ہی بنتی ہے؟ کس ریشو سے اس کی بات اگر بنتی بھی ہے؟ اگر آپ پاپولیشن کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر پشتون بھی رہتے ہیں, یہاں پر بلوچ بھی رہتے ہیں, سینسس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, سینسس آپ ابھی 24 میں ہوئی, 23 میں ہوئی, 18 میں ہوئی, جس میں بھی ان کی ریشو ذرا نکال کر کے تو دیں. اگر آپ نے اس ریشوز کی بنیاد پہ کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو پر پنجاب کے اندر میرے خیال میں 2 کروڑ سے زیادہ بلوچ ہیں, کوئی 35 لاکھ سے زیادہ پشتون ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی بھی بلوچ کوئی بھی پشتون جج تو بتا دیں. کراچی میں اسی طرح کی سچویشن ہے, 50 لاکھ کی پاپولیشن جو ہے وہاں پر پشتون ہیں, اسی طرح کے میرے خیال میں اگر نہیں ہے بلوچ ہیں. چلو میں اگر سمجھتا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر اس ادارے کے لیے ایک ناگزیر ہے, پھر کیوں یہ شخص؟ اس کے علاوہ تو بلوچستان میں بہت سے لوگ جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ہمارے ساتھ جو سیٹلرز رہ رہے ہیں, سیٹلرز کے اندر تو ہندو کمیونٹی بھی آ رہی, ہزارہ کمیونٹی بھی آ رہی, دوسرے لوگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ سالوں سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جعفر رضا صاحب, بیرسٹر افتخار اور اس کے محمود رضا صاحب, ان کے والد, یہ تینوں جو ہیں تیسری نسل سے جو پریکٹس کر رہے ہیں. کیلاش کوہلی صاحب اور راجیش کوہلی صاحب اور دوسرا جو ہے مکیش کوہلی صاحب ہمارے ساتھ سالوں ساتھ سے پریکٹس کر رہے ہیں اور تیسرا جنریشن چل رہا ہے. اگر برادری کی بات کریں, طاہر ادری صاحب اس وقت موسٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں. طارق علی طاہر صاحب, آپ لوگ صافی حضرات تو اس کا پتہ ہے, اس کے والد طاہر خان صاحب اسی بلوچستان کے اندر اس کے سروسز تھے, تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں بدر منیر بیٹھا ہوا ہے, طارق بٹ بیٹھا ہوا ہے, مصطفیٰ مزدر بیٹھا ہوا ہے, وسیم جدون بیٹھا ہوا ہے جو بھی ریسنٹلی ابھی ان کی جو بیٹے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے. پھر اگر ان کی اکوموڈیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ 1% کی حد تک کیوں ہے؟ سوال یہ نہیں ہے. یہاں پر اس ادارے کے اندر اس قسم کے انڈکشنز کروایا جا رہا ہے, جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر ماران کے کیس میں موبین کی توسط سے ایک واٹس ایپ پہ یا ایک ڈکٹیشن کے اوپر ایک ججمنٹ اس کو حوالے کر کے اور اس کو سزا دی جائے. ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسی ہی ڈمی کریکٹرز کو بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے تھوڑا بہت اس ادارے کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا امیدیں تھیں, وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ڈیو ریپرزنٹیشن کی بات اگر کرتے ہیں 15 سیٹوں کے حوالے سے, آپ کے ساتھ مان لیتے ہیں ڈیو ریپرزنٹیشن سب یہاں پر رہنے والے سب کا حق ہے. لیکن یہ ایک بندہ اگر 85 سے گجرانوالہ میں میٹرک کرتا ہے, اور یہ میرے ساتھ جو سالوں سال سے رہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, راشد رحمان صاحب بیٹھا ہوا ہے, عدنان بشارت صاحب وہ کہ ایڈوکیٹ جنرل کے حصے سے بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان بار کونسل کی الیکشن میں اس نے بہت سی اس طریقے سے غلط کام کیے تھے. آج بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اس کے ساتھ اختلافات ہے, لیکن ان کے والد بشارت اللہ صاحب اس بلوچستان کے اندر ان کی سروسز ہیں. فرید ڈوگر صاحب جو ان کے والد سمر ڈوگر صاحب وہاں کرتا تھا, یہاں بلوچستان بار کونسل پاکستان بار کونسل کا ممبر بنا تھا, ان کی سروسز ہیں, تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں ہے؟ کمال خان بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا ہے, جو ریٹ ہے, میرٹ پہ ہے, جو اصول کی بات ہے, بالکل اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اوپر, ہمارے اداروں کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کاغذوں کے ساتھ آپ لوگ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے, کیا آپ اس قسم کی صحافی قبول کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہو اور آپ صحافت کے اندر بھی چھوڑ رہے ہو؟ نہیں چھوڑ رہے. تو کیا یہ اس قسم کے جو سرکاری ملازمت کر رہے ہیں اور اس کا نام آپ بھجوا رہے ہیں, کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ نے سوال اٹھایا کہ بار کونسل سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکاری ملازمت کے وکیل ایک سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ وکالت کرتے ہیں, ان کے خلاف کیا کم کریں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ 2-4 قدم اور بھی آگے چلے گئے ہو. آپ نے تو اپنے ادارے کو خود تباہ کر رہے ہیں اور اصول کی بات کرتے ہو, میرٹس کی بات کرتے ہو, اور کرپشن کی جہاں تک اس ادارے کے اندر کرپشن کا ایک ماہ وہ چیزیں چل رہی ہیں, ٹینڈرز کیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں کیے جا رہی ہیں, یہ جوڈیشری کا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کٹ پتلی رہے اور چابیاں کسی اور کے پاس ہو اور ججمنٹ اسی کے توسط سے ہم صرف ایک اسٹیمپ لگا کر کے دستخط کروا کر کے اور آگے چلے گئے۔ ان چیزوں سے جو ہیں آنے والے وقت میں بلوچستان کی مزید تباہی ہوگی۔ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے توسط سے پبلک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، IRF کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ وہاں پر جو پاکستان بار کونسل کے ایک لیول پہ جو سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھتا ہے ڈسپلن ٹریبونل میں، ہم نے اس کے خلاف وہاں پر ٹریبونل میں بھی کمپلینٹ داخل کر چکے ہیں، اور ہم اسی چیز کے خلاف ہم پٹیشن کے حد تک بھی جائیں گے۔ ہمارا وہ قدم کریں گے کہ اگر مانا نہ مانا وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ہم اپنے حق کی بات کریں گے، جو میرٹس کی بات کریں گے، جو بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات رکھیں گے، آپ کے توسط سے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ باقی لوگوں نے اگر اس کو جس طریقے سے پرسیو کرنا ہے یہ تو لوگوں کا کام ہے، ہمارا اتنا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ناجائز ہو رہا ہو، تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتے رہیں۔ اسی معاملے میں اگر کسی اور کو کوئی سوال ہے۔ سوموار کے دن، منڈے کے دن پورے بلوچستان میں بلوچستان بار کونسل کی کال پہ ہم ہڑتال کریں گے، کسی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ ہمارے معزز چیف جسٹس کے اس رویے کے خلاف کہ انہوں نے جو دیانتدار وکلا ہیں جو سالوں سے یہاں پریکٹس کر رہے ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور ایک 18 سال سے ملازمت کرنے والے شخص کا نام بھیجا ہے۔ اس کے خلاف ہم پورے بلوچستان میں سوموار کے دن، منڈے کے دن ہڑتال کی کال دیتے ہیں۔ وہ نام جو بھیجے جاتے ہیں ان کی ڈگنیٹی کے بارے میں اور ان کی جو پروفیشنل کیریئر کے بارے میں بلوچستان بار کونسل اپنا اوپینین دیتی ہے، لیکن اس تمام عمل سے ہمیں دور رکھا گیا۔ بلوچستان بار کونسل سے نہ کسی نے پوچھا، نہ پوچھنے کی زحمت کی، نہ ہم سے کسی بھی وکیل کا کوئی ریکارڈ مانگا گیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس کے توسط سے پورے بلوچستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے کچہری میں وکلا کے سامنے بلوچستان بار کونسل کے خلاف جو زہر افشائی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان بار کونسل جاب ہولڈرز کے خلاف کیا کر رہی ہے۔ ہم نے جاب ہولڈرز کے خلاف تمام ڈپارٹمنٹس کے لکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ایک وکیل 18 سال سے ملازمت کر رہے تھے، 18 سال کچھ مہینے انہوں نے ملازمت کی، اور اس ملازمت کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، جس کا ریکارڈ بلوچستان بار کونسل کے پاس موجود ہے، جس کی ویریفیکیشن اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان نے کی ہے، جس کی آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہم نے پہلے سے دیا ہوا ہے، جس کی ویریفیکیشن ڈائریکٹریٹ آف لیبر نے کی ہے، اور جس کی ویریفیکیشن الائیڈ بینک نے کی ہے، اور ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہمارے پاس ہے، اور ان کا ریزگنیشن لیٹر ہمارے پاس ہے، بینک کے اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور بدقسمتی سے اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے وکلا کے ساتھ، صوبے کے عوام کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کھیلا گیا ہے، اسی شخص کو جس نے 18 سال ملازمت کی، اس کا نام جج کے لیے تجویز کیا ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس بات کو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام بھی اس کی مذمت کریں، بلوچستان کا ایک وکیل اس کی مذمت کر رہا ہے۔ ان چیزوں کی ہائی لائٹ کیا تھا کہ وہ لوگ یا وہ وکیل جو سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ لوگوں نے کیا یا بغیر لائسنس کے پریکٹس کر گئے اس کے بارے میں آج اسی سلسلے میں آپ چیف جسٹس کی اسی تقریر کی بنیاد پہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ وہ کیا رہا ہے ابھی اس موجودہ آنے والی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج لاسٹ ڈیٹ ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی جو ججز کی انویشن کے حوالے سے نام بھجوانے کا، تو ہماری شرینی میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پبلک کے سامنے بھی رکھیں گے، اور اسی چیف جسٹس سے پوچھیں گے آپ کے توسط سے کہ یہ کون سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ باقی فگر جو ہیں اجاڑے صاحب رکھ لے گا، مزید اگر کوئی بات کرنی تھی تو پھر ہم اپنے آپ کے ساتھ بات رکھیں گے۔
ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नॉलेज में भी है, ये जुडिशल कमीशन के मेंबर्स के नॉलेज में भी है, ये सारे हम उनके साथ सामने बात चुके हैं और ये जनरल जुडिशल कमीशन हम उनके पास दोबारा भी जाएंगे, हमारे अप्रोच आप फिर इसमें हाईकोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ जुडिशल भी दाखिल करेंगे और इसको तो मैंने वही कहा, मैंने कहा ये जहांगीरी वाला जो इस्लामाबाद की जो जहांगीरी वाला मिसाल है ये उसी तरीके से है। अभी इस वक्त इन लोगों को चाहिए आता के साथ इस वक्त जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, सब पता है कि कहाँ से आ रहा है। हमें कहा जाता है कि ये नाम जो है उधर से आ रहा है, इशारे किए जाते हैं कि नाले की उस तरफ से आ रहा है। हम उनसे भी सवाल करते हैं, अगर उन लोगों का रोल है तो ये मुझे बता दें कि बलूचिस्तान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात आप गिला करते हो कि बलूचिस्तान के हालात सही नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आपको एक और बात बता दूँ, खुलदार में सर्किट बेंच बना हुआ है, खुलदार में डिप्टी अटार्नी जनरल के पोस्ट पे खालिद नवाज बंदा है जो पंजाब से रहने वाला है, 18 महीने से जो है खुलदार की पोजीशन पे वो बैठा है, आज तक खुलदार का शक्ल देखा नहीं। ये मैंने इसकी शिकायत मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से भी की है, इसकी शिकायत मैंने अटार्नी जनरल से भी की है और इसकी शिकायत मैंने सेक्रेटरी कमांडर से भी की। हम ये कहते हैं कि आप क्यों इतना हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, आप हमें क्यों होते वालों के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं? बात ये कि हमारी पोस्टों पे मैं तो ये गिला रखूंगा, ये हक है मेरा। कोई अगर इस आवाज़ को गलत समझता है मैं इस आवाज़ को कहूँ, पंजाब के अंदर में जो वहाँ पर कोई ऑफिसर बता दे कि कोई पश्तून या बलोच यहाँ का लगा हुआ, कराची में कोई मुझे बता दे, आप खुलदार के पोस्ट पे क्यों, खुलदार में वकील कम है, मसरूम में वकील कम है, हम में वकील कम है। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक वकील वहाँ पर अकोमोडेट होता 2-2.5 लाख रुपए 2 साल से अगर वो तनख्वाह ले लेता तो आप कम अज़ कम जो गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज को तो हम वहाँ पर डिपेंड कर सकते थे। आप मुझे यहाँ पर जोब का है, आपने जितने भी अभी ऑफिसर लगाए जोब की पोजीशन के ऊपर जो है, जोब में वकील है, रोलाई में वकील है, क्लासिकला में वकील है, आपने कोई 80 लोगों को अपॉइंट कर दिया। खुलदार अभी बात है डॉक्टर मारन के केस में एक बादशाह साहब वकील एक दिन पेश हुआ, अभी आपने खुलदार में डिप्टी अटार्नी जनरल की पोस्ट पे खुलदार की पोस्ट भी लगा दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हो खुलदार के वकीलों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हो वकला को, आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि बलूचिस्तान को? आप तो यही कहते हो कि बाबा मैं आपको मारूंगा भी, आपको बेइज्जत भी करूंगा, आपको बेरोजगार भी करूंगा, आपको सब कुछ करूंगा। ठीक है, आप जोरावर हो, ताकतवर हो, मेरे अंदर ये ताकत नहीं होगी, लेकिन ये इसका मुकाबला कम अज़ कम जुबान क्या तक करेंगे, हमारे साथ कोई चलता नहीं चलता, ऐसी चीज़ों को न बर्दाश्त करेंगे और न बर्दाश्त करने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हर जगह तक, हर कोरन तक जाएंगे, गलत को गलत करने के लिए, नाजायज़ को नाजायज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ। ये बताइए कि ये आपके सलील आशारी साहब आपकी उनके 15-20 साल से आपको बाईपास किया है, यहाँ मेरे बात पैसे का और भी बहुत सारे वकील हैं जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, आपको एक केस नहीं है, तो मुझे 350 के करीब जो है लिस्ट आ चुका है, जिससे हमने एजुकेट जनरल को, क्योंकि इसकी रिसेंटली ये 2027 में इसकी जो 26 में इसकी वेरिफिकेशन आया है, इससे पहले जो वेरिफिकेशन हुए थे उसकी बाकायदा वो रजिस्ट्रार को भी लेटर लिखे गए थे, उसका लाइसेंस सस्पेंड भी है और बहुत से लोगों ने अपने लाइसेंस सस्पेंड करवा करके अपना जॉब जारी रखे हैं, जिसमें कोई नहीं तकरीबन सब के खिलाफ हो चुका है। और जिसके खिलाफ अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस आकर के कोई कंप्लेन करता है दोबारा वो कर दे। इसी के जो सलील आशारी की बात है, ये 2026 में ये इसके खिलाफ एक कंप्लेंट आता है, सोशल मीडिया के तवज्जो से कोई है इसके साथ कागज़ लगा है, लास्ट पेज की अगर आप देख लें, ये कोई मोहम्मद इरफान कासी है, उसकी फेसबुक पे कहा था इसकी बुनियाद पर जब हमने वेरिफिकेशन कर ली तो वेरिफिकेशन के आने के बाद इसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड याद है कि जी आज सरकारी मुलाजिम है, एक नहीं है, इसके 2 और भाई भी इसी मौके में के अंदर सरकारी मुलाजिम है और वो दोनों भी वकालत के लाइसेंस ले चुके हैं। किस तरह से करता है और इस टाइम बलूचिस्तान में इतने सरकारी मुलाजिम जो वकालत कर रहे हैं? हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि हमने जितनी भी हमारे साथ जो रिकॉर्ड है हम सरकार की बेसिस पे जो है अकाउंटेंट जनरल बलूचिस्तान को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो फिर अपने सिस्टम्स के अंदर देख लेते हैं। वो इस तरीके से इदारे हैं जैसे मुख्तलिफ किस्म की आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या दूसरे इदारे हैं, वो हमें एक्सेस नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखिए, दूसरी चीज़ें उनके अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये सारी जो जॉब जो रिलेटेड है, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो जॉब्स पे हैं उनकी लिस्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से जो अकाउंटेंट जनरल है उनके मुताबिक जो हमारे पास लिस्ट आया तकरीबन 300-400 के करीब जो वकील भी वकालत भी करते थे या वकालत कुछ तरह के जब फिर जज लगे हैं उनके भी लिस्ट है, जिस तरह वकील अफसर लग जाता है उनकी भी नाम आ जाते हैं। तो जो प्रैक्टिसिंग वकील थे उसने या तो प्रैक्टिस वकालत छोड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, या अगर कर दिया लोगों ने वो सरकारी प्रैक्टिस लाइसेंस सस्पेंड करवा करके अपना नौकरी जारी रखा, वो ऑप्शन उनको दिया गया।